حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت نہرا یقال لہ رجب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہی رجب ہے۔ سبحان اللہ، جنت میں نہر کا نام ہی رجب ہے۔ اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ وحل من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا اس کا پانی ہے۔ سبحان اللہ۔ من صامن من رجب یوما، جس نے رجب کے ایک دن کا روزہ رکھا، سقاہ اللہ من ذالک النہر، اللہ تعالیٰ جنت کی اس نہر سے اسے پانی پلائے گا۔ سبحان اللہ۔ جس نے رجب کے ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کی نہر رجب سے پانی پلائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک بات سوچنے کی ہے، بندہ جنت میں نہ جائے تو جنت کی نہر کا پانی کہاں سے پیے گا؟ اصل میں تو یہ خوشخبری ہے بندہ مومن کے لیے، اگر رجب میں روزے رکھے تو اللہ اسے جنت میں ضرور پہنچائے گا، تبھی تو وہ نہر رجب سے پانی پیے گا۔ تو رجب کے روزوں کی اتنی فضیلت کہ بندہ ایک دن بھی روزہ رکھے، بس بات صرف اتنی ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام ہو۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی ایک نیکی بھی ہوئی نا قیامت کے دن، ایک نیکی بھی خلوص سے بھری ہوئی اللہ کی رضا کی خاطر، رب اس ایک نیکی کو قبول فرما کے ساری زندگی کے گناہ مٹا دے گا۔ ایک نیکی بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ تو رجب کے دن میں اگر ایک روزہ رکھیں، وہ تو 10-12 گھنٹے کا ٹائم گزرتا ہے، اس کے بیچ میں بندہ ذکر و اذکار بھی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، تو روزے کے ساتھ اور بھی دیگر کئی عبادات شامل ہو جاتی ہیں۔ تو حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رجب میں ایک روزہ بھی اگر کوئی رکھ لے تو اللہ تعالیٰ جنت کی نہر رجب سے اسے پانی پلائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام یوما من شہر حرام کتب اللہ لہ بکل یوم شہرا، جس نے اشہر حرم 4 مہینے ہیں حرمت والے، ذیقعدہ، ذی الحج، محرم اور یہ رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے حرمت والے مہینوں میں سے کسی ایک دن بھی روزہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر ایک روزے کے بدلے میں 1 مہینے کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ رکھا تو ایک، لیکن رب نے اجر دیا 30 دنوں کا۔ سبحان اللہ۔ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں نا جی، وہ چاہے تو 100 سال کا بھی ثواب دے دے، چاہے تو 200 سال کا دے دے، چاہے تو 1000 سال کا ثواب دے دے، وہ دے سکتا ہے۔ ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ ایک دن کا ثواب اتنا کیسے ہو سکتا ہے، یہ موضوع حدیث ہیں، یہ ضعیف حدیث ہیں۔ بس ایک طبقہ ہے جس کا ذہن صرف بجائے اس کے کہ لوگوں کو عبادت پہ ابھاریں، وہ بیچارے تھوڑی بہت عبادت کر لیں، ایک طبقہ ہے اس کا سارا زور سینے کا اسی بات پہ لگا رہتا ہے کہ لوگ ان مہینوں میں یہ اس طرح کی عبادت نہ کریں۔ بھائی کوئی اگر روزے چند رکھ لے گا گناہ تو نہیں ہوگا نا، نفلی روزے تو کبھی بھی بندہ رکھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی لوگوں میں عبادت کا ذوق و شوق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ یہ کہ بدعت کہہ کہ انہوں عبادت سے روکا جائے۔ دنیا جہان کے کام کاج ہم کر لیتے ہیں، کوئی بدعت سنت یاد نہیں آتی، بس عبادت کی طرف آئیں گے تو تذکرہ چھڑ جائے گا، مناظرے باتیں شروع ہو جائیں گی، یہ تو سنت اس میں یہ ہے، بدعت یہ ہے، سنت یہ ہے، بدعت یہ ہے۔ خدا کے بندے کھاتے پیتے وقت یاد نہیں رہتا، پہنتے وقت یاد نہیں رہتا، گھر بناتے وقت یاد نہیں رہتا، سفر کے وقت یاد نہیں رہتا، دنیا جہان کے کام کاج کریں، کوئی سنت یا بدعت یاد نہیں آتی۔ بس رجب کے مہینے میں یہ نفلی روزے رکھنے کا یہ نہیں، یہ بدعت ہے۔ شعبان کے مہینے میں یہ روزے رکھنے، نہیں یہ بدعت ہے۔ شعبان میں شب بیداری، نہیں یہ بدعت ہے۔ اللہ جانے پتہ نہیں یہ مسلمانوں کو عبادت کی طرف بلا رہے ہیں یا عبادت سے بھگا رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ ایسے لوگ کوئی دین کی خدمت نہیں کر رہے، اللہ ان کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی سے روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احیا لیلۃ رجب وصام یومہا، جس شخص نے رجب کے دن میں روزہ رکھا اور رات میں شب بیداری کی، ایک دن کی بات ہے، پورے رجب کی نہیں، فرمایا
लैलत रजबिन वसाम यौमहा, रात में इबादत की, दिन में रोजा रखा, अतमहुल्लाहु मिन सिमारिल जन्ना, अल्लाह ताला उसे जन्नती फल खिलाएगा। सुभान अल्लाह। रजब के महीने में अल्लाह की खातिर रोजा रख के भूखा रहा तो रब्बे करीम उससे फरमाएगा दुनिया में तूने दिन भूख से गुजारा, आज जन्नत के फल खा। सुभान अल्लाह। तेरी ये शान है हमारे यहाँ, दुनिया में तू भूखा रहा, हम तेरा पेट जन्नत के फलों से भरेंगे। सुभान अल्लाह। आजा। सुभान अल्लाह। जन्नत के फलों जैसा फल किसी ने ख्वाब में भी नहीं देखा, किसी के ख्याल तक नहीं गुजरा। अल्लाह की इबादत करने से रजब और शाबान के महीनों में बंदा इतना अजीम हो जाता है कि जन्नत की नियमतों का वारिस बन जाता है। सुभान अल्लाह। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वकसाहु मिन खुद्रिल जन्ना, और अल्लाह ताला उसे जन्नत का सब्ज लिबास भी पहनाएगा। सुभान अल्लाह। जन्नत के फल भी खिलाएगा, जन्नती लिबास भी अता फरमाएगा। वसकाओ मिनर रहीकिल मखतूम, और उसे जन्नत की रहीकिल मखतूम शराब भी पिलाएगा। सुभान अल्लाह। साफ सुथरी शराब, जन्नती शराब। दुनिया में रब की खातिर प्यासा तो रब उसे जन्नत में ले जाकर कहेगा पी मेरे बंदे, वहां पानी भी मुश्किल से मिलता था, यहां शराब की नहरें तेरे लिए बहा दी हैं, जा। सुभान अल्लाह। हर एक बंदे के लिए वहां दूध, शराब, शहद की नहरें, पानी की नहरें बे, हर एक जन्नती के लिए, सबकी अपनी अपनी अलग अलग। कोई किसी के साथ झगड़ा नहीं, ये तेरा है ये मेरा है, यहां पे हद बंदी है, यहां से आगे तेरा, यहां से आगे मेरा, नहीं तुमने हद ज्यादा कर दिया, नहीं भाई तुमने ज्यादा कर दिया, कोई झगड़ा नहीं। रब इतना अता फरमाएगा, इतना अता फरमाएगा कि कोई जन्नती ये नहीं सोचेगा मैं किसी से कमतर हूं या किसी से गरीब हूं। हर जन्नती यही सोचेगा कि सबसे ज्यादा मेरे पास है। सुभान अल्लाह। ये दुनिया है, वो जन्नत है ना। दुनिया में इंसान के ख्यालात ये होते हैं जितना भी अमीर हो जाए मगर ख्याल फिर भी यही रहता है कि सबसे गरीब हूं, और जन्नत में जितना भी गरीब होगा ख्याल यही होगा कि सबसे अमीर हूं। सुभान अल्लाह। क्योंकि जन्नत में ना हसद है, ना बुग़्ज़ है, ना नफरत है, ना लालच है, ना हिर्स है, कुछ भी नहीं। जन्नत सिर्फ मोहब्बत और प्यार की जगह है। सुभान। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इल्ला मन फ़अल सलासन, हाँ मगर जो शख्स ये तीन काम करे वो इस नेमत से मारूम रहेगा। कौन से तीन काम? रजब में रोजा रखा और रात में इबादत करके ये सवाब तो पाया कि रब उसे जन्नती फल अता फरमाएगा, जन्नती शराब पिलाएगा, जन्नती लिबास पहनाएगा। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई शख्स रजब के महीने में ये तीन काम करता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो अल्लाह की नेमतों से महरूम रहेगा। कौन से तीन काम? फरमाया मन कतल नफ्सन, जिस शख्स ने किसी को नाहक कत्ल कर दिया वो अल्लाह की ये नेमतें नहीं पाएगा। चाहे रजब में रोजा भी रख ले, चाहे शब बेदारी भी कर ले, लेकिन उसने कत्ल करके एक मुसलमान की जो जान ली है ना, उसका हिसाब उसे देना पड़ेगा, वो छूटेगा नहीं। दूसरा शख्स, ये गौर से सुनिएगा, ये किसी को नाहक कत्ल करने से तो रब्बे करीम ने हमें अपने फजल से बचा के रखा है, इस पे रब का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने इस गलीज काम से हमें बचा के रखा है। ये ऐसा काम है जो बंदे को जहन्नम ही लेकर जाता है, किसी को नाहक कत्ल करना। दूसरा काम, इसमें हमसे कोताही होती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया औ समिअ मुस्तगीसन यस्तगीसु बिल्लाहि बिलैलिन औ नहारिन, जिस शख्स ने किसी ऐसे मजलूम को सुना जो अल्लाह का नाम लेकर मदद के लिए पुकार रहा था, दिन में या रात में, किसी भी वक्त वो अल्लाह का नाम लेकर मदद के लिए पुकार रहा था। कहते हैं जैसे आजकल खुदा के लिए मेरी मदद करो, खुदा के लिए मेरी मदद करो, इस तरह कोई पुकार रहा था, मजलूम था बेचारा, बेकस था, उसको मदद की जरूरत थी। या गौसन बिल्ला, अल्लाह का नाम ले लेकर बार बार मदद के लिए पुकार रहा था। फलम युगिस्सु, उसने सुना लेकिन उसकी मदद नहीं की, तो ये शख्स भी नेमतों से मारूम रहेगा। पता चला कि कोई अल्लाह का नाम लेकर मदद के लिए पुकारे तो बंदा मोमिन को दौड़ के जाना चाहिए। जब अल्लाह का कोई नाम ले लेना, बंदे को फिर देर नहीं करनी चाहिए। बुजुर्गान दीन में से एक के मुतल्लिक आता है कि वो हमाम में नहा रहे थे, बाहर से कोई साइल गुजरा, उसने आवाज लगाई कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। वो बुजुर्ग नहाते हुए उन्होंने अपनी कमीज अंदर से उतार कर फेंकी,
اور سائل سے کہا کہ یہ لے جاؤ۔ اس زمانے میں کپڑے بھی اللہ کے راستے میں خیرات کیے جاتے تھے اور سائلین لیتے تھے، وہ کوئی اس میں شرم یا عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ امامہ اتار کے دے دیا، ٹوپی اتار کے دے دی، قمیض اتار کے دے دی، چادر اتار کے دے دی، جوتے دے دیے، لوگ لیتے تھے۔ غربت تھی، بہت زیادہ ضرورت تھی۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، مگر ہمارے دل غریب ہیں، اس لیے روز روتے رہتے ہیں کہ غریب ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، غریب ہوں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے، ہم نے وہ دن بھی دیکھے ہیں، کھانے کے لیے بڑی مشکل سے ملتا تھا، کپڑے پہننے کے لیے بڑی مشکل سے ملتے تھے۔ آج کل تو اللہ کا شکر ہے سب کچھ ملتا ہے، مگر حرص اور لالچ بڑھ گئی ہے تو انسان پھر بھی یہی کہتا ہے کہ کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ وہ بزرگوں نے قمیض اتار کر پھینکی، سائل لے کے چلا گیا۔ وہ نہا کے تھے، بند باندھ کے باہر نکلے تو باہر جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے کہا حضرت اتنی میں کیا جلدی تھی کہ آپ نے حمام کے اندر سے قمیض اتار کے پھینک دی، باہر نکل کے ہی دے دیتے۔ انہوں نے کہا نہیں، جب اس نے اللہ کا نام لے کر پکارا نا تو میرے دل میں نیکی کرنے کی تمنا پیدا ہوئی، تڑپ پیدا ہوئی۔ تو میں نے کہا کیا پتا میں نہاتا رہ گیا، دیر لگ گئی تو یہ دل نیکی سے بدل نہ جائے، اس لیے میں نے فوراً نیکی کی ہے۔ دل بدل جاتا نا، دیر نہیں لگتی۔ مسجد میں ابھی اعلان ہوا چندے کے لیے، دل پھڑکا کہ 10,000 دینا ہے، تھوڑی دیر کے بعد گھر پہنچا دل ہی نہیں کرتا 10 روپے دینے کا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسا بھی ہوتا ہے۔ دل ہے نا بدلتا رہتا ہے، کبھی کس طرف کبھی کس طرف۔ ابھی دل ہو رہا ہے کہ میں اتنا اللہ کے راستے میں نچھاور کر دوں، لیکن وہ وقت گزرا، تھوڑی دیر کے بعد بندہ دنیا میں مگن ہوا، وہ نیکی کا سارا خیال رفو چکر، شیطان لگا رہتا نا پیچھے۔ بہرحال ہماری بات دوسری طرف نکل آئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی مظلوم اللہ کا نام لے کر مدد کے لیے پکار رہا ہو اور بندہ اس کی مدد نہ کرے تو وہ ان نعمتوں سے محروم رہے گا جو رجب کا روزہ اور شب بیداری کرنے کی وجہ سے ملیں گی، وہ یہ نعمتیں نہیں پائے گا۔ تیسرا فرمایا او شکا الیہ اخوہ حاجتن، یا کسی نے اپنے مسلمان بھائی کے سامنے اپنی کوئی حاجت، کوئی پریشانی پیش کی، فلم یفرج عنہ، تو اس نے اس کی وہ پریشانی دور نہ کی، وہ حاجت پوری نہ کی۔ اس کے پاس توفیق تھی، وہ حاجت پوری کر سکتا تھا، وہ پریشانی دور کر سکتا تھا، مگر کی نہیں، تو فرمایا ایسا شخص بھی ان نعمتوں سے محروم رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی۔ جو مظلوم کہیں ہمیں پکارتا نظر آئے یا وہ پکارے نہ بھی ہمیں نظر آئے کہ یہ بندہ مظلوم ہے، اس پہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ ہمیں اس کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ قبر میں ایک بندے کو اتارا جائے گا۔ وقت ہوا چاہتا ہے کہ اگر میں نے اگلی حدیث پڑھی تو شاید بات زیادہ لمبی ہو جائے گی، حدیث کا ترجمہ عرض کر دوں گا یہ بات عرض کر کے۔ ایک بندے کو قبر میں اتارا گیا تو فرشتے اس کو مارنے کے لیے آئے، عذاب دینے کے لیے۔ اس نے کہا میں نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، تلاوت کی۔ وہ کہتے رہے کہ عذاب دیں گے، ماریں گے، یہ آگے سے گنتا رہا، وہ چھوڑتے رہے۔ آخر میں انہوں نے ایک کوڑا اسے مارا، جہنمی کوڑا۔ اس کی قبر جو جہنم کی آگ سے بھر گئی۔ جب آگ بجھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حالت پر لوٹایا تو فرشتوں کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، کہنے لگا مجھے یہ تو بتاؤ یہ ایک کوڑا مارا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے مارا ہے کہ تو ایک مظلوم کے پاس سے گزرا تھا، تو نے اس کی مدد نہیں کی تھی، مظلوم کی مدد نہیں کی تھی، اس کی وجہ سے تمہیں یہ سزا ملی ہے۔ تماشا دیکھنے والے تماشا خود نہ بن جانا۔ ہم اکثر تماشے ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے رب کریم ایسے تماشے کی جگہ پہ پہنچنے ہی نہ دے، اگر پہنچیں تو رب اپنے مظلوم بھائی کی مدد کی توفیق عطا فرمائے۔ بس حدیث کا صرف ترجمہ سماعت فرمائیں، ٹائم ہو چکا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صوم اول یوم فی رجب کفارۃ ثلاث سنین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، سبحان اللہ، 3 سال کے گناہوں۔ وثانی، اور دوسرے دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور فرمایا تیسرے دن کا روزہ 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہے، اس کے بعد ہر دن کا روزہ 1 مہینے کے گناہوں کا کفارہ ہے، سبحان اللہ۔ رجب کا مہینہ کل یا پرسوں سے شروع ہونے والا ہے۔ رب کریم سے دعا ہے رب کریم رجب میں ہمیں خوب ذوق و شوق کے ساتھ عبادت کرنے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔